یہ لوگوں کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ صدق اللہ العظیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا اور وہ لوگ جب ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے قَالُوا آمَنَّا تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب تنہائی میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم تو کہتے ہیں کیا تم بتا دیتے ہو واضح کر دیتے ہو ان باتوں کو بما فتح اللہ علیکم جن کا انکشاف اللہ نے تم پر کیا ہے لیحاجوکم بہ عند ربکم تاکہ وہ محاجہ کریں تاکہ وہ تمہارے خلاف حجت بازی کریں تمہارے رب کے پاس افلا تعقلون کیا تم کچھ سمجھتے نہیں ہو اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت جانتا ہے ان تمام باتوں کو ما يسرون جن کو وہ چھپاتے ہیں وما يعلنون اور جن کو وہ ظاہر کرتے ہیں یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ان منافق صفت انسانوں کا تذکرہ کیا ہے اور ان یہودیوں کا تذکرہ ہے جو ایمان والوں کے سامنے مومن بن کر کے رہتے تھے اور کفار کے سامنے کافر بن کر کے رہا کرتے تھے واقعہ دراصل یہ ہے بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو خالصتاً مومن ہوتے ہیں وہ عند اللہ مقبول اور محبوب ہوتے ہیں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو خالصتاً مشرک اور کافر ہوا کرتے ہیں وہ احکام الہی کے نافرمان ہوتے ہیں اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو بظاہر تو مومن ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دلوں کی گہرائیوں میں کفر چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں منافق صاحب تفسیر جلالین نے منافقت کی تعریف لکھی ہے اظہار الخلاف ما ابطنوه دل کے اندر جو بات ہے اس کے خلاف زبان سے ظاہر کرنے کو منافقت کہتے ہیں منافقین کا درجہ قرآن بیان کرتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافقین ہے منافق انسان ایک تو مومن نہیں ہوتا ہے اور دوسرے منافقت میں دو جرم پائے جاتے ہیں ایک انسان مومن ہے ایک کافر ہے اس کا ایمان کھلا ہوا ہے دوسرے کا کفر کھلا ہوا ہے لیکن ایک انسان ہے جو اپنے آپ کو کبھی مومن ظاہر کرتا ہے کبھی کافر ظاہر کرتا ہے کفار کے سامنے جا کر کے اپنے آپ کو کافر بتاتا ہے اور مومنوں کے سامنے جب آتا ہے تو اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا ہے تو اگر یہ بندہ مومن نہیں ہے اور منافق ہے اس کے باوجود اپنے آپ کو صفت ایمان سے مزین کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے تو ایک تو یہ جھوٹ ہے ایک تو یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں مومن ہوں اور دوسرے تمام انسانوں کو دھوکہ دے رہا ہے اپنے ایمان کا اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار بہرحال اسی طرح بعض منافق صفت انسان جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا آپ کے صحابہ کے پاس آیا کرتے تھے اور ان سے ملاقات کرتے تو کہتے آمنا اب تو ہم بھی ایمان لا چکے ہیں اب تو ہم بھی ایمان میں داخل ہو چکے ہیں وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب آپس میں دوستوں کے ساتھ ملتے یعنی منافقین کی جماعت کے ساتھ اور کفار کے ساتھ تنہائی میں جا کر کے ان سے ملاقات ہوتی
تو کہنے لگتے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تو وہ لوگ جو منافق ہیں اور وہ لوگ جو منافق نہیں ہیں، جنہوں نے منافقت نہیں کی ہوتی ہے، وہ ان لوگوں سے کہتے تھے جو منافق ہیں، کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان باتوں کو بیان کر دیتے ہو جن کو اللہ رب العزت نے توریت میں تمہارے سامنے انکشاف کیا ہے؟ توریت میں اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ کی بہت ساری صفات کو بیان کیا اور بہت سارے اوصاف کو اللہ کے رسول کے توریت میں بیان کیا گیا، لیکن یہودیوں نے ان اوصاف میں تغیر کر دیا، ان میں تبدیلی کر دی اور اللہ کے رسول کے ان اوصاف کو، آپ کی ان اوصاف حمیدہ کو پوشیدہ رکھا، چھپا لیا۔ چنانچہ جب کوئی بندہ منافق بنتا، جب کوئی بندہ اس طرح کا ہوتا کہ وہ رسول اللہ کے در پہ جاتا اور وہاں اپنے ایمان کا اظہار کرتا اور اس کے دل میں منافقانہ صفات ہوتی تھیں، تو وہ جو ہے اپنے ایمان کے اظہار کے لیے اللہ کے رسول کے سامنے کبھی کبھی کوئی بات کہہ دیا کرتا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ ایک سچے نبی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ، قرآن تو آپ پر نازل ہو ہی رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ ہماری کتاب جو توریت ہے اس میں بھی آپ کے تعلق سے بشارت آئی ہے اور فلاں فلاں جگہ پر آپ کی یہ صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ صفات بیان کر کے اس منافق کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ میں رسول اللہ کا، ان کے صحابہ کا دل جیت لوں، اور جب یہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے تھے تو ان کے وہ رؤسا جو منافق نہیں ہوتے تھے، وہ ان منافقین سے کہتے تھے کہ تم اپنے ایمان کو منوانے کے چکر میں، اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنے کے چکر میں رسول کے سامنے اور صحابہ کے سامنے وہ باتیں بتا دیتے ہو جو توریت میں ہمیں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں، اور جب تم اپنی باتیں ان کے سامنے بتا دو گے اور تم کو بھی پتہ ہے اور ان کو بھی علم ہو جائے گا کہ محمد ایک سچے نبی ہیں جس کی پہلے کتابوں میں بھی بشارت ہے، تو اللہ رب العزت کے پاس کل قیامت کے دن تمہارے خلاف یہ دلیل قائم کر دیں گے۔ دلیل اس طرح قائم کریں گے کہ جب آپ دنیا میں جانتے ہیں کہ محمد سچے رسول ہیں پھر بھی آپ ان پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، کل قیامت کے روز جب اللہ پوچھے گا تو محمد اور ان کے صحابہ کہہ دیں گے اللہ سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنی کتاب کی وجہ سے اور اپنی کتاب میں نازل شدہ احکامات کو سامنے رکھ کر محمد کی اور ان کے صحابہ کی تصدیق اور تائید کیا کرتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ لوگ سچے ہیں، ان کی کتاب سچی ہے، یہ نبی یہ برحق ہے، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے تھے، تو یہ ہمارے خلاف حجت قائم کر دیں گے۔ اس لیے محمد کے جو اوصاف توریت میں بیان کیے گئے ہیں آپ ان کو ہرگز ہرگز بیان نہ کیجیے۔ اس سے پہلے بھی ان کا واقعہ گزرا ہے، اللہ کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ بعض لوگ وہ تھے جو بنی اسرائیل میں یہودیوں میں علماء تھے، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس لوگوں کو جانے سے روکنا شروع کیا، چونکہ جس وقت اللہ کے رسول تشریف لائے ہیں اس وقت یہود کے جو علماء تھے ان کا ایک بڑا رعب، دبدبہ اور مقام تھا، لوگ ان کی باتیں مانا کرتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ اگر میں نے تصدیق کر دی محمد الرسول اللہ کی تو تمام لوگ اللہ کے رسول کے پاس چلے جائیں گے اور اپنے تمام حالات اور مسائل کو بجائے میرے سامنے بیان کرنے کے محمد کے سامنے بیان کریں گے، تو میرے پاس جو عطایا اور ہدیات اور تحائف آتے ہیں وہ سب کے سب ادھر سے بند ہو کر کے محمد کے پاس جانے لگیں گے۔ اس خوف اور ڈر کی وجہ سے انہوں نے محمد الرسول اللہ کی رسالت کو چھپانا شروع کیا، لیکن بعض لوگ پھر بھی الحق یعلو ولا یعلی علیہ کے تحت، چونکہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، جب سورج نکلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی چمک ساری دنیا پر روشن ہوتی ہے، جب چراغ جلتا ہے تو اس کی روشنی دور تک پہنچتی ہے۔ اللہ کے رسول بطور چراغ، بطور سورج جب روشن ہوئے تو آپ کا حق، آپ کی حقانیت کا سورج تمام دنیا میں طلوع ہوا، تو منع کرنے کے باوجود ہزاروں لوگ آپ پر ایمان لائے۔ تو جو لوگ ایمان لے آتے تھے اس کے بعد جب اپنے علماء سے ملتے تھے تو کہتے کہ ہاں آپ ایمان لا چکے ہیں، یہ ایک سچے نبی ہیں، آپ ان کی اتباع کریں، ان کی اتباع میں کامیابی ہے اور ان کی تصدیق ہماری کتاب میں موجود ہے۔ اللہ کہتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں سے کہتے ہو کہ ایمان لے آؤ، محمد سچے نبی ہیں، تم کو کیا ہو گیا، تم کیوں ایمان نہیں لاتے ہو؟ اتأمرون الناس بالبر،
لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہو۔ چنانچہ اسی تعلق سے اللہ یہاں کہتا ہے بعض منافق صفت انسان اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور آپ کے صحابہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد ایک سچے نبی ہیں اور ان کی بشارت ہماری کتاب میں موجود ہے، لیکن جب تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں وہ احکامات جو توریت میں مذکور ہیں اور اللہ نے ہمیں بتائے ہیں وہ محمد اور ان کے ساتھیوں کے سامنے پیش نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی اوصاف کو لے کر کے ہماری انہی باتوں کو لے کر کے ہمارے خلاف حجت اور دلیل قائم کر دیں ہمارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، اللہ فرماتا ہے کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ دیکھیے یہود کی ایک چھوٹی سی سوچ، وہ سوچ رہے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، اللہ تمام پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، وہ اللطیف الخبیر، وہ دل کی باریکیوں گہرائیوں اور ذہن کے اندر اٹھنے والے وساوس اور خیالات سے واقف ہے، اس کو کہتے ہیں رب۔ اللہ رب العزت تمام ماضی حال اور مستقبل کی باتوں کا علم رکھنے والے ہیں، جو ہو گیا ہے، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، ان سب کا علم بیک وقت اگر کسی کو ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہود یہ سمجھ رہے تھے کہ توریت میں جو احکامات ہیں ہم اگر ان کو ظاہر کر دیں گے محمد کے سامنے تو محمد اور ان کے ساتھی جان جائیں گے، اس کے خلاف حجت قائم کر دیں گے اللہ کے پاس، اور اگر اس کو نہیں ظاہر کریں گے تو یقیناً یہ چیز پوشیدہ ہو کر اور چھپ کر کے رہ جائے گی اور اس کو کوئی جان نہیں سکے گا۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اولا یعلمون، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو، اور اللہ وہ بھی جانتا ہے جس کو تم اعلانیہ طور پر کرتے ہو، یعنی ظاہری طور پر کرتے ہو۔ تو یہودیوں کے چھپانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کسی کے کرنے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العزت تمام خفیہ اور پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اور تمام ان کاموں کو بھی جانتا ہے جو اعلانیہ طور پر کیے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملاقات کرتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب تنہائی میں ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو کہتے ہیں کیا تم ظاہر کرتے ہو ان باتوں کو جن کا اللہ نے تم پر انکشاف کیا ہے، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ اس کے ذریعے سے محاجہ کریں تمہارے رب کے پاس۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ لوگ جانتے نہیں ہیں ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ رب العزت جانتا ہے ان تمام باتوں کو، ما یسرون جس کو چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جس کو وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ تمام تر پوشیدہ اور اعلانیہ باتوں کو جاننے والا اللہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں کہا گیا اولا یعلمون، کیا تم جانتے نہیں ہو کہ تمام پوشیدہ اور تمام اعلانیہ باتوں کا علم رکھنے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں۔ بھائی غیب کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جو پس پردہ ہیں، وہ چیزیں جو ہمارے سامنے نہ ہو اس کو کہتے ہیں غیب، چھپی ہوئی چیزیں۔ مثلا قبر کے احوال، جنت دوزخ، قیامت کا دن، اللہ اور اس کے رسول، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ غیب ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ابھی نہیں، ابھی ان پر ایمان لانا، ان کو دیکھے بغیر ان کا یقین رکھنا، اس کو کہتے ہیں غیب۔ اور غیب کا علم جو ہوتا ہے وہ صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس غیب کا علم نہیں۔ لیکن بعض فتین ذہن قسم کے لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ محمد الرسول اللہ کے پاس بھی غیب کا علم ہے۔ نعوذ باللہ، یہ لوگ اللہ کے رسول کی شان میں اور اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اس طریقے کے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں کئی جگہوں پر کہ غیب کی چابیاں جو ہیں، غیب کے خزانے جو ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ غیب کی تمام چابیاں اور غیب کے تمام علوم
اللہ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ نے جن لوگوں کو جو سکھلا دیا ہے وہی ان کو معلوم ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ اور معلوم نہیں ہے۔ اب چاہے وہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہو یا انسانوں میں سے کوئی انسان ہو، بہرحال اللہ نے غیب کے علم کو پوشیدہ رکھا ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، بہرحال کیا وہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ رب العزت جانتا ہے ان تمام باتوں کو جس کو چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جس کو وہ لوگ ظاہر کرتے ہیں۔ یا رب كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما۔ اے اللہ یقیناً ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ اقراری مجرم ہیں، اے اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجیے، اے اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجیے، اے اللہ ہمارے گناہوں پر بخشش اور معافی کا قلم پھیر دیجیے۔ پروردگار عالم ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہم مجرم ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ آپ معاف کرنے پر آئیں تو ساری زندگی کے گنہگاروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ معاف کرنے پر آئیں تو کفل جیسے انسانوں کو معاف کرتے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنی رحمت پر اتریں تو اللہ ساری زندگی ناچنے گانے والی عورتوں کو معاف کرتے ہیں۔ اے اللہ اللہم انکا انت عفو تحب العفو، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنا پسند کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم معافی مانگنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہذا پروردگار عالم ہمیں بھی معاف فرما، اے اللہ ہم کو بھی معاف فرما، اے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، اے اللہ اس درس قرآن کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے اندر اخلاص پیدا فرما، اے اللہ ہر کام کو خلوص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ریا و حسد سے بچا، اے اللہ ریا و نمود سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ حسد، کینہ، تکبر، بغض جیسی بری بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اس قرآن کریم کا ثواب، اس تفسیر کا ثواب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو پہنچا، تمام مومنین جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو پہنچا، جو زندہ ہیں ان کو پہنچا، جو مردہ ہیں ان کو بھی اس کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ اس قرآن کریم کے درس کی وجہ سے سارے عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہماری دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول کرنا۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علیہ کون مقتل سے سراپا خندزن آیا جو اس انداز سے باندھے ہو